ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ کشمیری عوام مودی کی جانب سے 5 اگست 2019 کو فوجی محاصرہ مسلط کیے جانے کے نتیجے میں شدید مشکلات و مصائب سے دوچار ہیں۔ کشمیری نوجوانوں کا ماورائے عدالت قتل عام کا سلسلہ جہاں جاری ہے، وہیں مہلک ہتھیار پیلٹ گن سے کشمیریوں کی بینائی بھی چھینی جا رہی ہے۔ پاپچھن بانڈی پورہ میں تلاشیوں کے دوران 2 نوجوان گرفتار کیے گئے۔ پٹھزانی گام بیروا میں ایک ایس پی او کی ہلاکت کے بعد پورے علاقے میں بڑے پیمانے پر گھر گھر تلاشیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ پٹھپورہ میرپورہ بیروا میں بھارتی فوجوں نے محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشیاں لی، سامان کی توڑ پھوڑ اور مکینوں پر تشدد کیا گیا۔ بھارتی فوجوں نے بنگام شیخ محلہ شوپیاں کا بھی محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشیاں لی ہیں۔ کشمیر ٹریڈ الائنس کا کہنا ہے کہ لکھن پور اور لاور منڈا چیک پوسٹوں پر ٹیکس حکام کشمیری تاجران کو ہراساں، جبکہ تاجران کی گاڑیاں بھی ضبط کی جاتی ہیں۔ سابق کٹ پتلی ریاستی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے حال ہی میں مقبوضہ کشمیر کی سیر پر آنے والے 28 یورپی سفارتکاروں کو چیلنج کیا ہے کہ وہ اپنے دورے کے بعد اب اپنے ممالک کے سیاحوں کو مقبوضہ کشمیر بھیج کر دیکھیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے نمائندے نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی عزائم کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ غیر ملکی سفارتکاروں کے مقبوضہ کشمیر کے دورے کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنے کے اقدام سے توجہ ہٹانے کی ناکام بھارتی کوشش ہے۔ تحریک حق خود ارادت برطانیہ نے اپنی آن لائن کانفرنس میں مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے نمائندوں کو مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت دی جائے۔ نام نہاد نمائندوں اور سفارتکاروں کو سیر کرا کے عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکی جا سکتی۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غیر جمہوری اور یک طرفہ اقدام کے بعد بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں سخت پابندیوں اور ظلم و ستم کی کارروائیوں میں کمی آنے کے بجائے مزید اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ آئے روز قتل و غارت گری کے المناک واقعات، کشمیری نوجوانوں کی پے در پے شہادتیں جہاں بھارتی قابض فوج کا معمول بن چکا ہے، وہاں مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض فوج کی اس درندگی اور اپنے ہندوتوا کے سامراجی منصوبوں کی پردہ پوشی کرنے کے لیے بھارت نت نئے غیر اخلاقی اور غیر انسانی سیاہ قوانین کا بھی سہارا لے رہا ہے۔ افسپا کے تحت بھارت نے اپنی قابض فوج کو پہلے ہی کشمیریوں کی نسل کشی کے لیے خصوصی اختیارات دے رکھے ہیں، جبکہ پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے بدنام زمانہ کالے قانون کے تحت کشمیریوں کو بلا جواز گرفتار کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کالے قانون کے بار بار اطلاق سے سالہ سال سے قید حریت پسند کشمیریوں کی جیلوں سے رہائی کو بھی ناممکن بنایا جا رہا ہے۔ اب بھارت نے گزشتہ سال جون میں جو نئی سامراجی میڈیا پالیسی مقبوضہ کشمیر میں متعارف کروائی ہے، اس کے تحت مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادانہ صحافت ایک جرم بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا کمیشن بھی کئی بار اپنی رپورٹوں میں بھارت کے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانیت سوز مظالم کا ذکر کر چکا ہے۔ لہذا اقوام عالم بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر جمہوری اقدام کے نتیجے میں پیدا ہوئی المناک صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لے کر کشمیریوں کو بھارتی بربریت سے نجات دلانے میں اپنا عملی کردار ادا کریں۔